بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح ووٹ ملے اس حساب سے پاکستان تحریک انصاف نے ہمت نہیں دکھائی۔ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو وہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے، لیکن جیسی 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف دب گئی۔ لیکن دوبارہ سے اس کو سر اٹھانے کا موقع تب ملا جب الیکشن 8 فروری کو ہوئے اور اس میں ان کی جیت ہوئی۔ اس جیت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ریلیاں نکلتی رہیں مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے، اور بھرپور اپنے پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ نعرے بھی لگاتے رہے۔ اور وہ جو ایک بوم آیا تھا وہ 3 دن کے انتظار کے بعد سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے وہ ابھی تک کوئی قابل ذکر ایسا احتجاج ریکارڈ نہیں کر سکی، نہ ہی کوئی قابل ذکر ایسے قدم اٹھا سکی کہ جس سے لگے کہ وہ دھاندلی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کی ایک ایک دو دو سیٹس ہیں، انہوں نے بھرپور بڑے بڑے احتجاجی جلسے کیے، احتجاجی جو مظاہرے ہیں وہ کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سوئی ہوئی ہے۔ اور پنجاب میں جس طرح صوبائی حکومت بننے جا رہی ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ملی جلی جو حکومت ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی بات نہیں کر رہی۔ تو ہم سب کا یہ سوال ہے کہ جس عوام کے ووٹوں سے آپ منتخب ہوئے تھے، جس عوام نے آپ کو ووٹ دیے تھے، اور یہ ہسٹری ہے پاکستان کی کہ اس بار پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے۔ یہ میں اس چیز کے بہت ہی خلاف ہوں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور خاص کر پاکستان کے اندر سے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ان انتخابات کو متنازع قرار دلوانے کے چکر میں۔ اگر یہ انتخابات متنازع کر دیے گئے تو یہ یقین مانیے کہ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ پاکستان کی یہ انتخابات میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فیئر انتخابات تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں 8 فروری کی جو ڈیٹ تھی رات 12 بجے تک، وہاں تک ہر بندہ جو فارم 45 لے چکا تھا اس نے یہی کہا کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ اور مطلب کہ بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے ایسے حلقوں میں جہاں پہ امید بھی نہیں تھی کہ پی ٹی آئی جیت سکتے ہے تو وہاں بھی پی ٹی آئی جیتی۔ تو یہ بالکل فیئر انتخابات تھے۔ لیکن جو 9 فروری والے الیکشن تھے اس میں دھاندلی ہوئی، 8 فروری والے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ یہ آپ سب اس کی کریکشن کر لیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹرینڈ کو چلائیں کہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے وہ بالکل ٹھیک ہوئے، لیکن جو 9 فروری والے انتخابات تھے دھاندلی ان میں ہوئی۔ اگر کل عدم قرار دینا ہے یا ان کے خلاف کوئی مطلب کہ ان کو کینسل کرنا ہے تو وہ جو 9 مئی والے ہیں ان کو کینسل کیجیے۔ 8 فروری والے اگر کینسل ہو گئے تو جمہوریت کا بہت بڑا نقصان ہوگا، خاص کر پی ٹی آئی کو۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اس چیز کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس چیز پر آواز بلند کریں۔ یہ جو 9 مئی والے انتخابات ہیں یہ گندے ترین اور دھاندلی زدہ تھے۔ اسی وجہ سے 8 تاریخ کے انتخابات کو ہمیشہ سپورٹ کریں، پروموٹ کریں، اور اس کو تاریخ کا حصہ بنائیں۔ اگر 8 فروری والے انتخابات کل عدم ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی کہ پی ٹی آئی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انتخابات کینسل ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ سے کروائے گئے تو شاید پی ٹی آئی کی اتنی اچھی پوزیشن نہ ہو جس طرح ان کو ابھی ملی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی بھی عوام کے ووٹوں کی عزت نہیں کر رہی، جس طرح نون لیگ نے کہا تھا نا ووٹ کو عزت دو، اور کبھی بھی انہوں نے ووٹ کی عزت کی بات صرف باتیں کی ہیں، عمل نہیں کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف بھی عملی طور پر جو عوام کی ووٹ ہے اس کی عزت نہیں کر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سمیت جتنی بھی پرانی جماعتیں تھیں یا جو موجودہ جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ عوام ہمیں ووٹ دے، عوام ہمیں طاقت دے، پھر ہم عوام کے لیے اٹھیں گے، ہم عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جتنی زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنی زیادہ ووٹ ملی، اس سے پہلے اتنی زیادہ ووٹ کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو اس ووٹ کا حق ایسے ادا ہوگا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مقدر کا لکھا سمجھ کر بیٹھ جائیں؟ ایسا نہ کریں۔ اس عوام نے بہت امیدوں کے ساتھ آپ کو ووٹ دی تھی، جس طرح کے حالات تھے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو 8 فروری والا الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد ترین الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پڑی اور یہ سستا ترین الیکشن تھا۔ اگر آپ بعد میں اس کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کے اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن تھے ان سب میں اربوں روپے کا خرچ ہوا، لیکن پاکستان کے یہ جو 2024 والے 8 فروری والے الیکشن تھے یہ سستے ترین الیکشن تھے۔ اور شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شادی انتہائی سستی ہو، سادگی سے ہو، اس میں برکت ہوتی۔ تو مجھے ابھی بھی امید ہے کہ پاکستان کی یہ جو 2024 والے 8 فروری والے الیکشن ہیں ان میں برکت ہوگی،
اور کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اگر تھوڑا سا سٹینڈ لے لے تو ان کی جو سیٹیں ان سے چوری سے چھینی گئیں وہ ان کو واپس مل جائیں گی، اور جیسے ہی ان کو سیٹیں واپس ملیں گی تو ان کی حکومت بن سکتی ہے۔ اور جس طرح کی عوامی سپورٹ ہے ان کے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ اس حکومت میں برکت بھی ہوگی اور اس ملک کے لیے بھلائی اور فلاح بھی ہوگی۔ باقی ساری دنیا کے پی کے والوں کو بیوقوف کہتی تھی، پٹھانوں کے اوپر لطیفے بناتی تھی، لیکن پٹھانوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے کبھی بھی کرپٹ انسان کو دوبارہ ووٹ نہیں دیا، اور پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جس نے تیسری بار وہاں حکومت بنائی، اور تینوں بار پچھلی بار سے زیادہ ان کو ووٹ ملے۔ مطلب ایسے نہیں ہوا کہ پہلی بار ان کو زیادہ ووٹ ملے، دوسری بار کم ملے، تیسری بار اس سے کم ملے، ایسا نہیں ہوا، پہلی بار کم ملے، دوسری بار اس سے زیادہ ملے، اور اس بار پورا کلین سویپ ہو گیا۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو کے پی کے سے یہ ایک ہوا چل رہی، کے پی کے سے پنجاب میں آئی، بلوچستان میں، اور سندھ میں ابھی تک بہت کم پہنچی۔ حالانکہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ مانا جاتا ہے وہ سندھ کو مانا جاتا ہے، جو سندھ کراچی کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ مانا جاتا ہے، لیکن پٹھانوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے واقعی اس ملک کے لیے اچھے فیصلے کیے۔ اور جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، میں اس چیز کی پہلے بھی مذمت کر چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں۔ اور باقی پاکستان کے جتنے علاقے ہیں، صوبائیت ہے، صوبے ہیں، ان سب کو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ اور وہ ایک حدیث بھی ہے غزوہ ان کے بارے میں، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جتنے بھی یہ کالے جھنڈے والے اٹھیں گے وہ اسی سائڈ سے اٹھیں گے، یہ پہاڑوں سے ہی نکلیں گے لوگ۔ تو اس چیز کو مانیں، سمجھیں، اور دیکھیں کہ اگر حدیثوں میں بھی یہ ثابت ہے، کچھ لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ حدیث اس طرح کی ہے نہیں، پر جو بھی ہے، مطلب کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں سچ ہے یا جو بھی ہے، تو چیزیں باتیں ہوتی رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اخوان کے بارے میں کہا تھا کہ پہاڑوں، مطلب اخوان اس وقت اٹک تک تھا، تو اسی چیز میں اب پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جو اخوان، جن کو اپنا علاقہ کہتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں۔ تو پی ٹی آئی کی جو حکومت، یہ ہمیشہ جو کے پی کے ہے ان کے سر کا تاج رہے گی۔ یہ دنیا ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ کے پی کے نے سب سے پہلے عمران خان کو قبول کیا تھا۔ بہرحال اب ان کا حق بنتا ہے۔ اور ویسے یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ کے پی کے میں اس بار کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک مثالی حکومت بنائیں گے، اور جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مطلب زیادتیاں کی تھیں ان سے بھرپور حساب لیا جائے گا، اور بالکل قانونی طور پر لیا جائے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ جب آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ قانون تبھی اس پر عمل ہو سکتا ہے جب آپ اس پہ سختی کریں گے، لاٹ سے کبھی بھی قانون پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور واقعی یہ پچھلے 2-3 سال بہت ہی مصیبت زدہ گزرے، تو اب دیکھتے ہیں کے پی کے میں کیا ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو پنجاب میں اپنی پالیسی رکھی ہوئی ہے وہ انتہائی بزدلانہ میں کہہ سکتا ہوں، یا وہ انتہائی ناقص قسم کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں، لیکن فی الوقت کافی ٹھنڈا پروگرام لگ رہا ہے۔ سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی ایسے ہی حال ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ خوش ایمان والی زندگی پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔